بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کی پیدائش اور بچپن کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب، کنیت اور شجرہ نسب۔ 13 رجب المرجب حضرت علی کی ولادت کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اور لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام ابو طالب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کی جانب سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن عاشق بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے یہ ہے: فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ذمہ داری حضرت عبد المطلب کے سپرد ہوئی۔ پھر جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ابھی کم سن تھے، ان کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش میں آ گئے اور 50 برس کی عمر تک ان کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب دائرہ اسلام میں داخل ہو، اس لیے وہ گاہے بگاہے آپ کو دعوت اسلام دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ کی مالی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی ذمہ داری سنبھالی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت اسلام دی۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو مجھے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کلمہ سکھایا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اہل قریش یہ نہ کہیں کہ میں موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت ابو طالب وصال فرما گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر والد بزرگوار کی وصال کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منفرد چچا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں غسل دو اور تجہیز و تدفین کا انتظام کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جنازے میں شمولیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے، چچا جان، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ اللہ عز و جل آپ کے ساتھ صلہ رحمی فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سرداران قریش حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کی کہ وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو طالب نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت ابو طالب کا وصال 10 نبوی میں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصال کے بعد مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم کیے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب کی بھتیجی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو طالب سے ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشم خاندان کی پہلی خاتون تھیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت بلند اوصاف حمیدہ کی مالک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی نیک خصلتوں کی وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے لیے پسند کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بچوں سے زیادہ مشفق رہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے۔ ہجرت نبوی کے چوتھے یا 5ویں سال مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کے وصال کی خبر ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور سرہانے کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔
آپ نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھلایا اور اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر میری ضرورت کو پورا کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برآمد فرمائی اور ہدایت کی کہ میری قمیض سے انہیں کفن دو۔ حضرت اسامہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع میں قبر کھودی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک میں اتر کر اس کو معطر کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبر مبارک میں اتارا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کفن کے لیے مرحمت فرمائی اور قبر میں اتر کر اسے معطر کیا اور فرمایا، مہربان چچا ابو طالب کے وصال کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی اور میرے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30ویں سال پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ الہامی کتاب میں آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 سال کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کتب سیر میں یوں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے فرش پر سو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کے سلسلے میں ایک اور روایت کتب سیر میں یہ موجود ہے کہ غزوے کے سفر کے دوران جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنے کے لیے
ایک نخلستان میں قیام کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ صحرائی مٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر لگ گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے اور یوں محو خواب دیکھ کر فرمایا، اے ابو تراب اٹھو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور دوسرا وہ جو تیرے چہرے اور داڑھی کو خون میں ڈبوئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دن کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز یعنی بروز منگل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں مجھے فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کی کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے دائرہ اسلام داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کر لینا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ کی کتب میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اس کام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک آبادی میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت ابو طالب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ حضرت ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پیارے بھتیجے، یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا محترم، یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہا، پیارے بھتیجے، تم درست کہتے ہو، لیکن میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن تم اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے قبول اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے علی، اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو۔ ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیغمبر، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایماندار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت سب سے چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ ہجرت مدینہ۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حجر کے نازل ہونے کے بعد علی الاعلان تبلیغ اسلام شروع کی، تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نو مسلموں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں میں ابو لہب اور ابو جہل سرفہرست تھے، جن کی اسلام دشمنی کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا، اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم با قدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران اسلام اور مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک پناہ گاہ تیار کر چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت عام دی کہ وہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ آماجگاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے، تو تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہو اور یک بارگی سے ان پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی وہ امانتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں، وہ متعلقہ لوگوں کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹانے کے بعد خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، جہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہی کیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن صبح ہونے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ تو ناکام ہو چکا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے ہیں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی لے کر ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے ہو وہ مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کسی اور کو سوتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوتے ہوئے کے اوپر سے چادر اتاری تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا، میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرنے پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی تم کر رہے تھے، اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ایک قصبے قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔